کتاب فورم کے چوتھے بک ریویو سیشن میں دلی طور پر خوش آمدید. ہمارے درمیان آج سنو کتاب فورم کے تمام ینگ جو ایمرجنگ سٹار ہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج تلنگانہ کے نہ صرف تلنگانہ کے بلکہ ضلع چکوال کے بہت بڑے ادبی لوگوں نے اور ماہر تعلیم جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ہی بڑی یہ خوش قسمتی ہے سنو کتاب فورم کی. میں ایز اے جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے اتنا بڑا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس طرز کا ایک پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دے لیں گے. تو یہ آپ احباب کی محبتیں ہیں, یہ آپ کی نواسیات ہیں, کرامات ہیں کہ آپ نے ہمارے ہم ناچیز لوگوں کے لیے جو ہے اتنا ٹائم نکالا اور آج کے بک ریویو سیشن کے لیے جو ہے آپ یہاں تشریف لائے. جو ہمارے مہمان معظم جو ہے تشریف فرما ہیں, طارق صاحب سی او ہیں القادر آٹوز کے, اس کے علاوہ یہ ایز اے سی او لیڈ کر رہے ہیں لیڈز گروپ آف کالجز کو. پروفیسر انور صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ ای ایس ٹی ہیں سہیل صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جتنے بھی لوگوں نے, شفیق صاحب ہیں, بابا فضل چندرال صاحب ہیں, جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. جو مہمان یہاں پر تشریف لائیں, آپ ہمارے لیے جو ہے حوصلہ افزائی کا جو ہے باعث بنے ہیں, تو میں آپ کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پروگرام کے حوالے سے, یہ سنو کتاب فورم ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا رہوں گا. تو ہم آج کی جو پروگرام ہے اس کی باقاعدہ باضابطہ طور پر آغاز کرتے ہیں. تو جو آج کا پروگرام ہے اس کا ہم تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے. میں یہاں ایک اور اہم چیز بتانا چاہوں کہ لیڈس جو اسکول میں جہاں آپ سب لوگ تشریف فرمائیں, میں جو منیب صاحب ہیں اسکول کو لیڈ کر رہے ہیں, میں ان کا بھی دلی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے اسکول آفر کیا کہ آپ اپنا جو چوتھا سیشن ہے آپ یہاں پر منعقد کروائیں. تو میں ان کا بھی دلی طور پر مشکور ہوں. تو آج کے جو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہے تلاوت کلام پاک کے لیے اسی اسکول کے طالب علم ہیں, لیڈز اسکول کے طالب علم ہیں محمد دانش صاحب, وہ تشریف لائیں گے اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, بہت شکریہ دانش صاحب. میں آپ کو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بک ریویو سیشن کا یہ آغاز تھا سنو کتاب فورم, یہ بیسیکلی آئیڈیا شروع کہاں سے ہوا اور یہ ہمارے اندر کیوں ایک چیز محسوس ہوئی تلنگانہ شہر میں کہ ہم ایک ایسی یونیک ایکٹیویٹی جو ہے یہاں پہ متعارف کرائیں بچوں کے اندر. اسپیشلی یقین کریں کہ میں نے صرف اس جنوری, فروری اور مارچ کے 3 مہینوں کا میں نے جب بایو ڈیٹا دیکھا تو تلنگانہ میں بے پناہ بیلوں کے جلسے ہوئے,
تلگام میں بے پناہ موسیقی کی محافل ہوئی، ہر لحاظ سے ہر چیز، کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوئی ہے، والی بال کی ٹورنامنٹوں کی تو خیر انتہا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جو ہے پھر ذیشان عباس صاحب سے یہ بات، یہ جنوری کے اوائل کی بات ہے، میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ جناب والا تلگانگ میں ایک 15,000 کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری بنائی گئی ہے، اور الحمدللہ وہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو سابقہ اسسٹنٹ کمشنر تھے حافظ عمران کھوکھر صاحب، سابقہ چیف آفیسر تھے طاہر فاروق صاحب، ان کی بھی اس میں بڑی کاوشیں اور ان کی بھی بڑی کوششیں تھیں اس لائبریری کو بحال کرنے کے لیے۔ لیکن میں نے دوسرے بک ریویو سیشن میں بھی یہ بات بڑی دردانہ دل سے کہی تھی کہ ہمیں اس کی جب فروری کی ہم نے اس کی رپورٹ دیکھی تو بڑا ہمیں شاک پہنچا کہ اس میں جو وزٹر کی تعداد تھی، جو ان بک ریویور کی بک پڑھنے والوں کی تعداد تھی، وہ 0 تھی۔ پورے 30 دنوں میں اتنے بڑے 5 لاکھ کی آبادی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو جناب لائبریری میں گیا ہو، اس نے وہاں سے لائبریری اٹینڈنٹ سے کہا ہو کہ جناب کوئی کتاب مجھے نکال کے دیں، کوئی بھی ہو، تاریخی حوالے سے ہو، اسلامی کتب ہو، انگریزی ہو، کوئی کتب بھی ہو، اس کا کسی حوالے سے بھی تعلق ہو۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ کس لیے اتنی الماریاں سجائی گئی ہیں، اتنی مشقتیں کی گئی ہیں، تو یہ 15,000 کتابیں رکھنے کا پھر مقصد کیا بنتا ہے؟ اسی طرح گورنمنٹ کالج کی لائبریری ہے، تو اس آئیڈیا نے وہاں سے ہی جنم لیا، اور ہم نے یہ عزم اپنے دل میں لیا کہ چلیں ہم شہر میں بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے طرف سے اپنا دیا ضرور جلائیں گے، اپنی طرف سے مہم ضرور چلائیں گے، اپنی طرف سے نوجوانوں کو ضرور ان کے اندر یہ احساس اور یہ شعور اجاگر کرائیں گے کہ بچوں ٹھیک ہے آپ دیگر جو ہے سرگرمیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ بھی منسلک رہیں، لیکن کتاب کو بھی اپنا دوست رکھیں، کتاب کے ساتھ بھی اپنی جو ہے واقفیت رکھیں۔ یہی وہ آئیڈیا تھا، یہی وہ چیز تھی، وہ جو ایک چنگاری سے شعلہ بنا، اور الحمدللہ اس کا 4تھا سیشن آج الحمدللہ لیڈز گرامر سکول کے لان میں آپ تمام حضرات اسی سیشن کے سلسلے میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی، اور الحمدللہ پہلا سیشن ہوا۔ پہلا سیشن اس کے چشمدید گواہ ہیں جناب عاصم رشید صاحب، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جناب پارک میں شروع کیا، اور اس دن ہماری جو پارٹیسپیشن تھی بڑی مایوس کن تھی، اور شاید وہ شام بھی ہمارے لیے بھاری تھی کہ ہم نے جو ایک مہم چلائی تھی، ہم نے جو ایک سفر شروع کیا تھا، وہ تو شروع سے ہی خدا نہ خواستہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو استقامت پہ جو ہے قائم رکھا، اور اللہ نے ہمیں استقامت دی، اور الحمدللہ جو ہے دن بدن سیشن بڑھتے گئے، اور نوجوانوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسکول ٹیچرز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ جناب ہم آپ کی اس قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اس کارواں کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ ادبی حوالے سے ہمارے لیے اس سے بڑا تاریخ ساز دن نہیں ہو سکتا کہ بڑے بڑے تعلیمی جو ماہران ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طارق صاحب کا آنا میں کہتا ہوں کسی بات سے کم نہیں ہے، پروفیسر انور صاحب کا، اس کے علاوہ معروف ماہر تعلیم جناب تلگانگ کی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا تعارف کرانا یہ میری زبان کا کام نہیں ہے، راجہ ندیم اختر صاحب یہ تشریف فرما ہوئی ہیں، تو اس سے زیادہ حوصلہ افزا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی تقریب کے حوالے سے افتتاحیہ کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شروع دن سے ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے محسن، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عاصم رشید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں سی او لیڈز گروپ آف کالج ملک طارق صاحب، پرنسپل ملک اشفاق صاحب، اور خاص طور پہ ندیم اختر صاحب، طارق صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے ہمارے پیارے ٹیچر پروفیسر صاحب ملک نواز صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ باقی آپ بچوں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ گزارش صرف 2-4 کروں گا ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں پہلے دن سے انہوں نے رابطہ کیا، اور اس بات کو اس کی ضرورت بھی سمجھی گئی کہ جہاں تمام بچے جو ہے وہ، اور ہمارا من حیث القوم جو ہے وہ، ہم کتاب سے جو ہماری دوری جو ہے وہ ہم اختیار کر رہے ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف گامزن ہیں،
جس طرح تنزیل بھائی نے کہا کہ تمام ایکٹیویٹیز کو اس کی ضرورت کے مطابق وقت دینا چاہیے، تو کتاب بھی اس دور کے اندر اس کو بھی اہمیت ہر حال میں ہم نے دینی ہے، جو اس کی حیثیت تھی کسی دور کے اندر کہ لوگ کتابوں کے سیڑھیاں طے کرتی ہوئی، منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتے چلے گئے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو، خاص طور پہ ذیشان صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس کا انیشیٹو لی، تنزیل بھائی ہیں، اور میں بحیثیت جو ہے وہ شہری ہونے کے ناطے، کیونکہ تلگنگ کے اندر انہوں نے ایک بڑا احسن اقدام کیا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اسلام آباد بک ریویو سیشن کا حصہ تھے، تو وہاں سے انسپائریشن لے کے یہاں پہ تلگنگ کے اندر انہوں نے یہ ایک اہتمام کیا ہے. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی اہم ضرورت تھی، اور ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی بحیثیت ٹیچر یا کسی بھی طبقہ فکر سے ہمارا تعلق ہے، کم از کم اپنی نسل کو ایک جو ہمارے آباء و اجداد کی جو میراث ہے اس کی طرف گامزن کریں. پہلی بات تو یہ ہے. باقی جب انہوں نے کہا جی کہ لیڈز گرامر سکول کے اندر ہم نے سیشن کرنا ہے، تو انہوں نے ان کو ویلکم کہا. تو جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ جو پہلا سیشن ہوا تھا غالباً 7 سے 8 لوگ تھے وہاں پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیے سے دیا جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے جلانے کی. تو آج آپ دیکھیں کہ اس کی روشنی کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں خاص طور پہ مبارکباد اس حوالے سے کہ تلگنگ کی سرزمین کے اوپر ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے بڑا احسن اقدام کیا ہے کہ ہمارا دیکھیں میراث ہمارا علم ہے، ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کے اوپر آپ جو ہے وہ تبھی جا سکتے ہیں کہ جب آپ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپس آپ کتابوں کا سہارا لیں گے. جو کتابیں ہی ہمیں اس مقام تک پہنچائیں گی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم باقی اقوام کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. باقی بک ریویو سیشن کا مقصد جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ ساتھ اور کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کو استوار کرنا ہے. اور اس حوالے سے بچوں نے جو ہے لیڈز گرامر سکول کے بچوں نے کچھ بک ریویو آج پیش کریں گے، 1-2 بچے. تو مقصد اس کا اور تھیم اس کا یہی ہے کہ بھائی ہم نے کتاب کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جس طریقے سے پوری اقوام جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، اور ہم بحیثیت قوم نسل القوم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم نے کتاب کا سہارا لینا ہے اور اس کو وقت دینا ہے. دیگر ایکٹیویٹیز اپنی جگہ، کھیل کود اپنی جگہ، باقی جو ہے وہ آپ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے کو یوٹیلائز کرتے ہیں، موبائلز کو یوٹیلائز کرتے ہیں، معلومات کا دور ہے ظاہر ہے، لیکن کتاب کا سہارا جب آپ کے پاس رہے گا، آپ تھامے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ترقی کے منازل طے کرتے جائیں گے. میں ایک دفعہ تمام مہمانان گرامی اور اس ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں کہ انہوں نے یہ مواقع فراہم کیے اور تلگنگ کے اندر بڑی ہی بہترین مثال قائم کی. انشاءاللہ تعالی اس دیے سے دیا جو ہے وہ جلتا رہے گا اور اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلتی جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ عاصم صاحب. آپ کے یہ قیمتی الفاظ ہمارے لیے کسی بڑے تحفے سے، کسی ہیرے جواہرات جیسے تحفوں سے کم نہیں ہیں. آپ کا میں بہت مشکور ہوں، آپ ہمیں بھرپور سپورٹ دیتے ہیں. بسات معذرت، میں نے پروفیسر صاحب کا نام محمد انوار کہہ دیا، آپ کا نام محمد نواز ہے، تو میں آپ سے دلی طور پر معذرت چاہتا ہوں. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. میں آج کی جو شخصیت ہیں ہماری جنہوں نے یہ سارا پروگرام سجایا ہے، جو شروع سے چل رہے ہیں، اور بطور چیئرمین سنو کتاب فورم، اور ایک اور ان کا فورم ہے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا، وہ بھی چلا رہے ہیں. تو میری مراد جناب ذیشان عباس غازی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. آج اس وقت ہم لوگ لیڈز گرامر سکول کے اندر موجود ہیں، اور سنو کتاب فورم تلگنگ کا یہ چوتھا باقاعدہ بک ریویو سیشن ہے. میں آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا ظاہر ہے کہ کا نام لینا مشکل ہے، معذرت خواہ ہوں میں، اور میں آپ سب کا دلی طور پر بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے فورم کو عزت بخشی، اور کتابوں کے حوالے سے آپ ہمارے یہاں حاضر ہوئے. میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سنو کتاب فورم کے چھوٹے سے، فی الحال ابھی شروعات ہے اس چھوٹے سے سفر کی. سنو کتاب فورم تلگنگ کا سفر شروع ہوا جناب پارک تلگنگ سے. اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک چٹائی بچھائی ہوئی تھی اور 10 لوگ تھے تقریباً.
اور عاصم رشید صاحب کے حوالے سے میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ احترام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں. تو عاصم رشید صاحب بہت شکریہ. جناب پارک کے اندر پہلا بک ریویو سیشن کروانے کے بعد دوسرا بک ریویو سیشن ہمارا بریوو کیڈٹ کالج کے اندر ہوا. اس بریوو کیڈٹ کالج میں 10 سے لوگ بڑھے، اور اسی طرح جس طرح آپ لوگ ابھی موجود ہیں اسی طرح نوجوانوں نے ہمیں بڑی تعداد میں ہمیں جوائن کیا. تو اس سے ہم لوگوں کو لگا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ پورے ہونے کے قریب ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ پہلے سیشن کے بعد ڈسہارٹ نہیں ہوئی. ابھی میرے بھائی یہ کوارڈینیٹر ہیں تنزیل الرحمان صاحب سنو کتاب فورم کے، پہلے دن سے یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلا سیشن ناکام تھا. سر پہلا سیشن ناکام نہیں تھا. اگر پہلا سیشن ہم لوگ نہ کرتے تو آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ نوجوان نہیں آ سکتے تھے. کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے مستقل مزاجی اور یقین بچوں بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کچھ بھی دنیا کے اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس یقین ہے اور مستقل مزاج ہیں آپ، تو آپ ضرور ایک بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے اور اپنی زندگی کا گول اچیو کر لیں گے، اور اس سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تیسرا بک ریویو سیشن جو ہمارا تھا وہ ہم لوگوں نے جناح لائبریری تلگنگ کے اندر کروایا. جناح لائبریری تلگنگ مویشی اسپتال ادھر تلگنگ پریس کلب کے بالکل ساتھ ہیں. اور وہاں سیشن کروانے کا ایک ہمارا بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ تلگنگ لائبریری کو بحال ہوئے غالباً 7 سے 9 مہینے ہو چکے ہیں. 7 سے 9 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کا جو رسپانس تھا لائبریری کے حوالے سے وہ کافی مایوس کن تھا. ایسے کہہ لیں کہ وہ بالکل صفر تھا. تو میں نے یہ چاہا کہ ہم لوگ جب اپنے فورم کا ایک بک ریویو سیشن جناح لائبریری تلگنگ کے اندر کروائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں ایک بار دوبارہ سے یہ آئے گا، ایک بار ہم دوبارہ ریمائنڈ ان کو کروا دیں گے کہ تلگنگ کے اندر جناح لائبریری نام کا کوئی ادارہ موجود ہے. اور میں آپ کو بھی اس حوالے سے بتا دوں کہ تقریباً 10 سے 15 ہزار کتابیں وہاں پر موجود ہے. بہترین وہاں کا پرسکون ماحول ہے. اگر وہاں جا کے آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پورا دن گزارنا چاہتے ہیں تو گزار سکتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے وہ لائبریری کھولتے نہیں ہیں اور وہ سارا دن بند رہتی ہے. تیسرا بک ریویو سیشن وہاں کروانے کا ہمیں فائدہ اس حد تک یہ ہوا کہ اس بک ریویو سیشن کے بعد کافی سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ جناح لائبریری کہاں ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے. تو میں نے جب ان کو اس حوالے سے بتایا کہ یہ لوگوں کے منفی اور مایوس کن رویے کی وجہ سے بند رہتی ہے اور کم کھلتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ضرور آباد کریں گے. تو یہ ایک اور کامیابی تھی سنو کتاب فورم تلگنگ کی کہ انہوں نے لوگوں کو ایک بار دوبارہ ریمائنڈ کروایا ہے. میں آخر پہ اس سکول کی انتظامیہ کا، لیڈز گرامر سکول کی پوری انتظامیہ کا، اور خصوصاً آپ سب آڈینس کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اپنے مہمانان گرامی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے. اور سنو کتاب فورم کا ڈیکورم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر سیشن کے اندر 1 سے 2 کتابوں کا بک ریویو رکھتے ہیں، جو مختلف کتابوں کے اوپر لوگ بک ریویو اس کے اندر پیش کرتے ہیں. اور تیسری جو ہماری جو روایت ہے پہلے دن سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم تلگنگ کے جو بڑے شعراء ہیں ان کو ہم ہر سیشن کے اندر مدعو کرتے ہیں. ایک شاعر ہمیں جوائن کرتا ہے اور وہ اپنا کلام پیش کرتا ہے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ صدیم عارف صاحب بھی موجود ہیں، تلگنگ کے نامور شاعر ہیں. اور بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ ذیشان صاحب. صدیم عارف صاحب آپ کو بھی سنو کتاب فورم کی سیٹ پہ دلی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اس کے علاوہ محمد بن اکبر صاحب، نمرہ ملک صاحبہ اور بھی کافی سارے شعراء کرام نے ہمیں جوائن کیا پچھلے سیشن میں. تو آپ بھی اسی برادری میں سے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اب موقع کا فائدہ اٹھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ موقع پہ چوکا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ندیم اختر صاحب جو ہے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. تو میں اگر ان کو بلائے بغیر پروگرام آگے چلا دوں تو یہ میرے خیال میں میری ذات کی اپنے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ جو بولنا ہم نے سیکھا ہے یہ انہی سے ہی سیکھا ہے. تو میں صرف 2 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں ندیم اختر صاحب کو کہ وہ آئیں اور سنو کتاب فورم کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ ممبران سنو کتاب فورم، خصوصیت سے جناب عاصم رشید ملک صاحب، لیڈ گرامر اسکول کی انتظامیہ، یہ امر میرے لیے انتہائی خوشکن ہے
اعزاز کا باعث ہے کہ کتاب سے رشتہ جوڑنے کی اس کاوش میں مجھے شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس حوالے سے مختصر سی گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ بات کتاب کی ہو رہی ہے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کی، کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کی، کبھی اگلے زمانے کی، کبھی پچھلے زمانے کی۔ اور کتابیں ہیں ہمیں راز بتلائیں، کتابیں ہمیں راز بتلائیں، نئے انداز سکھلائیں، کتابیں علم کی کنجی ہیں پوشیدہ خزانے کی۔ دوستو، البیرونی نے کہا تھا کہ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں، اور اسی طرح برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو ہم انسانیت کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہم اپنے ان مفکرین کو قول اور اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی روح کی بالیدگی کے لیے، اپنے اندر کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے مطالعے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس گئے گزرے مادی دور میں جس وقت کتاب سے ہمارا تعلق اور رشتہ اتنا کمزور پڑ چکا ہے، ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں زین شاہ نواز صاحب ہوں یا تنزیل الرحمان وقار عظیم ہوں، یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر جو آگے بڑھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ان کے ساتھ جناب عاصم رشید صاحب، طارق صاحب جیسے کتاب دوست لوگ شامل ہوئی ہیں، تو یہ قافلہ انشاءاللہ دن بدن کارواں کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ میں خاص طور پہ ذیشان عباس جو ہر وقت ایسی سرگرمی میں مستعد اور فعال رہتے ہیں، ان کی کاوش کو سلام پیش کروں گا۔ اور ہمارا یہ عظیم دوست تنزیل الرحمان تو ہمارا خان سے کہیں آگے ڈھوک سے، ہم ابھی تلگانگ نہیں پہنچتے، یہ ہم سے پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ لیڈز گرامر اسکول کی اس کاوش کو اس لحاظ سے سلام پیش کرتے ہیں کہ فی زمانہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ اور مقصد عمومی طور پہ ایک تاثر بن کے ابھر رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکول شاید کہ خدا نخواستہ انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، لیکن طارق جمیل صاحب بھی اسی جذبے کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور منیب صاحب بھی اسی کاوش کا حصہ ہیں کہ صرف ہم نے اسے پروفیشنل ادارہ نہیں بنانا، بلکہ اس کے اندر انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، علم و ادب کے فروغ کے حوالے سے، اور بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور لیڈز گرامر اسکول کا تو ایک یہ بھی تو رہا امتیاز جو میں نے آبزرو کیا ہے باقی اداروں کی نسبت، کہ عمومی طور پہ ہم اداروں کے اندر لائق بچے لے کر اپنا بینر بنانے کے لیے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے شو کرتے ہیں۔ اس ادارے نے ہمیشہ میڈیاکر بچوں کو ویلکم کہا ہے اور کریم بچوں کو ویلکم کہا ہے، جس کی بدولت بہت سارے بچے ایسے ہیں جو واجبی تعلیم حاصل کر کے اپنا اور اپنے ماں باپ کی کفالت اور پیٹ پال رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ منفرد اعزاز اس ادارے کو جاتا ہے۔ آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہوئے میں جس حیثیت میں اپنی حقیر خدمات اس فورم کے لیے پیش کر سکتا ہوں، ہم وقت حاضر ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اس پیغام کے ساتھ کہ مسکراتے ہیں جو حوادث پہ منزلیں ان کو راہ دیتی ہیں، مسکراتے ہیں جو حوادث پہ منزلیں ان کو راہ دیتی ہیں، اور اہل ہمت کے آشیانوں کو بجلیاں خود پناہ دیتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔
بہت شکریہ ندیم اختر صاحب، آپ کے یہی الفاظ جو آپ نے پوری ٹیم کے جو ہے کی تعریف میں بولے، ہمارے لیے کہ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہمارے لیے ایندھن کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے فیول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کی بدولت، انہی الفاظ کی نسبت ہم چل رہے ہیں۔ آپ جیسے ہمارے جو مہربان ہیں، آپ کی یہ نواسیات ہیں، بہت شکریہ۔ اسی دوران ہمیں غلام عباس چھابری صاحب فائنانس سیکٹری ہیں انجمن بہبود مریضاں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ندیم اختر صاحب اور غلام عباس چھابری صاحب کو۔ پرسوں ایک پودوں کے حوالے سے یہ بھی اپنے تئیں ایک عظیم کام ہے، کتاب کے حوالے سے، اور ماحول دوست جو پروگرام ہے، جو ایک ایکٹیویٹی ہے، اقدامات کر رہے ہیں وہ انجمن بہبود مریضاں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب میں ہمارے درمیان ماہر تعلیم موجود ہیں، سی او ای ہیں جناب لیڈز گروپ آف کالجز کے طارق صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں نے آج عاصم صاحب کی یہ دعوت قبول کی، مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ عاصم صاحب نے بڑا اچھا ویل آرگنائز پروگرام یہاں پر ارینج کیا ہوا ہے۔ ایک سنو کتاب فورم کے حوالے سے مجھے بہت ہی واقعی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر اس قسم کی انٹرٹینمنٹ، کیونکہ جیسے پہلے کہا گیا ہے مقررین نے کہ باقی ایونٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بکس کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے ہمیں آگاہی ہماری ہونی چاہیے۔ ہمارے نئی جنریشن، جو آنے والی ہماری جنریشن ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے بکس کی جو روشنی ہے ان تک پہنچے، اور انہیں بکس کو یوز کیسے کرنا ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، وہ بھی ہم ان کو ایک سسٹم، ایک لائے عمل بتائیں تاکہ ان کو اچھے طریقے سے بکس کی جو افادیت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ماشاءاللہ تلنگانہ کے اندر بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کے اندر لائبریریز بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کا استعمال بالکل کم ہے یہاں پر نا۔ ہم نے اپنے دور میں کالج میں جب پڑھا تو میں پہلے عاصم صاحب سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ کالج کے اندر ہمیں اسپیشل جو فری ہمارے پیریڈ ہوا کرتے تھے، وہ بکس لائبریری کے اندر ہمیں پرووائڈ کر دی جاتی تھیں، اور ہم وہاں پر بیٹھ کر اس میں جو بھی ہمیں افادیت حاصل کرنی ہوتی تھی اس بک کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم بڑے بھرپور طریقے سے بکس وغیرہ کی جو تعلیم ہے وہاں پر ہم اچھے نالج گین کرتے تھے۔ اور بک کی ایسی ہے کتاب جو آپ کو نالج، ہر قسم کا نالج پرووائڈ کرتی ہے۔ حدیث ہوں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہیں ان کو بھی ہم ان کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں بکس کے ہی تھرو ساری چیزیں جو ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں۔ جو ایک ہے نا کہ وہ ریڈر از اے لیڈر، ٹھیک ہے، جب آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی تو آپ لیڈر بھی اچھے بنیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو فارم جو ہمارے جو کتاب فارم بنا ہوا ہے یہاں پر ماشاءاللہ اس قسم کے آرگنائز ادارے، یعنی باقاعدہ طور پر یہاں پر ایسا سسٹم ہو کہ یہاں پر میں بلکہ ان جو ہمارے یہ فارم بنا ہوا ہے ان کو میں ایک رائے دینا یہ چاہتا ہوں کہ تمام سکول میں آپ وزٹ کریں اور بچوں کو کتاب کے حوالے سے آگاہی دیں تاکہ سکول کے اندر بھی جتنے بھی سکول لائبریریز بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی بچے اس سے مستفید زیادہ سے زیادہ ہو سکیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، ہماری ینگ جنریشن ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کتاب کے حوالے سے جتنی بھی روشنائی حاصل ہو، ہمیں اس سے جو ہماری خدمات ہیں لیڈز گروپ آف کالجز کی طرف سے، ہمارے پرنسپل بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ویل ٹیلنٹڈ ہیں یہاں پر، وہ بھی آپ کو تو 2 چیزیں اس میں روشنی ڈالیں گے اس چیز پہ کہ کتاب کی کتنی اہمیت ہے۔ میں تمام دوست احباب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے آج اس موقع دیا مجھے اس پلیٹ فارم پہ تمام اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب طارق صاحب، آپ نے ایک بڑی زبردست تجویز دی کہ اسکولوں کا، کالجز کا وزٹ، تو آپ کسی تجویز کو کیش کرتے ہوئے ہم اپنے وزٹ کا آغاز آپ کے کالج سے کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم بک ریویو کا آغاز کرتے ہیں۔ بک ریویو کے لیے ہمارے پہلے بک ریویور آئیں گے، ہمارے پروفیسر صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، پروفیسر محمد نواز صاحب۔
طارق صاحب، عاصم صاحب اور میرے یہ عزیز طلباء، بڑے عرصے کے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں خطاب کر رہا ہوں. کچھ صاحبان کے مجھے نام یاد نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور میری جو تھوڑی بہت کاوش ہے اس کے متعلق مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے. میں ایک نہایت پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. عوان میری فیملی ہے، میرے باپ ذمہ دار تھے عام قسم کے. 6 نومبر 1941 کو میں پیدا ہوا. مردوال ایک گاؤں ہے، اس کی ڈھوک چورے پر. ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. میں واحد آدمی ہوں جس نے پہلے دفعہ سکول کی شکل دیکھی ہے. 10 مہینے کا میں تھا تو اس کے بعد 10 مہینے میرے والد صاحب ہل چلا رہے تھے اور انہوں نے شہر میں ایک اعلان سنا کہ ہانگ کانگ کی بھرتی کے لیے ٹیم آئی ہوئی ہے، اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو آ جائے. میرے والد صاحب اور ان کے 2 دوست گئے اور وہ تینوں بھرتی ہو گئے ہانگ کانگ پولیس میں 1941 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو 10 مہینے کا تھا، میرے والد صاحب ہانگ کانگ چلے گئے، پھر جاپانیوں کے قیدی بن گئے اور تقریباً 5 سال تک میں یتیم رہا. والد صاحب کے ہوتے ہوئے یتیم رہا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، اور میرے اندر وہ جو والد کی جو محبت کی جو کمی ہے وہ رہ گئی، اور آج میری 80 سے اوپر ایج ہے، ابھی تک اس کمی کو میں محسوس کر رہا ہوں، اور وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کمی کو پورا نہیں کر سکی. نوشہر ہائی سکول میں 5 میل میں چل کر جاتا تھا. 8ویں تک میں وہاں پڑھا. پھر میرے والد صاحب مجھے ملتان لے گئے. 9ویں 10ویں ملتان مسلم ہائی سکول سے میں نے پاس کی. وہاں ایمرسن کالج کے سامنے سے میں گزرتا تھا تو دل میں خیال تھا کہ میں اس کالج میں داخل ہوں گا. لیکن 1959 میں میں نے میٹرک کیا تو حالات ایسے تھے کہ میرے والد صاحب 1 کمانے والے تھے اور ہم 5 کھانے والے تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے فوج کے حوالے کر دیا اور میں بطور سپاہی کلرک آرمی سروس کور میں بھرتی ہو گیا. وہ خواہش میری اندر رہی کہ ہائے میں کالج میں پڑھتا، لیکن میں ظاہر نہ کر سکا. لیکن جب سچی خواہش ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو پھر وہ اپنے ٹائم پر وہ خواہش پوری ہو کر رہتی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ میں آرمی میں چلا گیا، ٹریننگ کی. میرے 2 بھائی ہیں، ایک مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے اور ایک مجھ سے 19 سال چھوٹا ہے. جب میری 1 سال سروس ہو گئی تھی تو وہ 1960 میں پیدا ہوا. بہرحال میرے دل میں جو خواہش تھی کالج میں پڑھنے کی وہ میرے مولا نے ایسے پوری کی کہ ایف اے میں نے پرائیویٹ کیا، بی اے پرائیویٹ کیا. لیکن 3 سال کے لیے مجھے آرمی والوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز میں پرشین لینگویج سیکھنے کے لیے بھیج دیا. 3 سال میں وہاں ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ رہا اور وہاں سے میں نے 2 ڈپلومے کیے اور ایم اے فارسی فرسٹ کلاس کیا اور تہران یونیورسٹی ڈپلومہ کیا. اور اس کے بعد 10 سال تک میں بطور ISI میں بطور انٹرپریٹر اور ٹرانسلیٹر رہا ہوں. اسی دوران بڑی خواہش تھی کہ مجھے آرمی میں کمیشن مل جائے، لیکن خواہشیں تو انسان کر سکتا ہے، پوری تو اس نے کرنی ہوتی ہیں. میں نے نہایت کوشش کی لیکن وہ کام مجھے نہیں مل سکا، آرمی میں کمیشن نہیں مل سکا اور مجھے سول میں کمیشن مل گیا. 3 سال ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد 10 سال میں نے اسلام آباد میں سروس کی اور پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایز اے لیکچرر 17 گریڈ میں 83 میں سلیکٹ ہو گیا اور آل پنجاب بیسس پر 1 سیٹ تھی پرشین لینگویج کی، 4 دوسرے زونوں کی تھی، وہ سیٹ مجھے ملی اور میرا میرٹ اتنا اچھا بن گیا کہ میں جنرل کیڈر میں کالج میں آ گیا. اور جب میرا اسسٹنٹ پروفیسر پر پروموشن ہوا تو اس وقت میری 7.5 سال سروس تھی اور میں جونیئر موسٹ تھا. میرے ساتھ جو پروموٹ اور ہونے والے تھے ان کی 14-15 سال سروس تھی. تو میں آرمی میں جو ہے 6 نومبر 83 کو 83 میں 20 اپریل کو آرمی والوں نے مجھے جو ایسوس کیا. 40 سال میری وہ سروس تھی. اس وقت میری 40 سال جو ہے ایج تھی اور میں نے 21 اپریل 84 کو مظفر کالج جوائن کیا. 2 سال وہاں رہا.
4 سال میں چنوٹ میں رہا اور 12 سال اس ڈگری کالج میں نے سروس کی ہے. اور اسی گھر میں میرے پرنسپل صاحب ملک حنیف صاحب کسی زمانے میں جو بطور کرایہ دار رہے ہیں. ملک حنیف صاحب فوت ہو گئے ہیں وادی سون سے کہہ سکے وہ میرے استاد بھی تھے, میرے بڑے بھائی بھی تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میرے چنوٹ میں جب میں تھا تو وہاں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ سروس تو میں کر رہا ہوں, تنخواہ مجھے مل رہی ہے, میں کسی پر احسان نہیں کر رہا, لیکن میرے علاقے کے بچوں کا مجھ پر زیادہ جو ہے حق ہے کہ میں ان کی تربیت کر سکوں. تو میرا پیرنٹ ضلع خوشاب ہے, جور آباد میں سیٹ نہیں تھی, تلنگانگ میں پرشین لینگویج کی سیٹ تھی, میں یہاں آ گیا اور 12 سال میں نے بھرپور طریقے سے جو ہے اس کالج میں سروس کی اور تقریباً کالج کی 8 ڈیوٹیز جو تھیں جنرل قسم کی وہ میرے پاس تھی. 17 نومبر 1992 کو یہاں اس کالج میں نے ایک فنکشن کرایا سول ڈیفنس کا. ایئر وائس مارشل شہید اختر انصاری صاحب جو تھے ڈائریکٹر جنرل تھے سول ڈیفنس کے, ان کو میں نے ریکویسٹ کی, میرے کالج کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹاپ کر گیا تھا ایک ایونٹ میں, تو وہ وہاں آئے اور انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا 92 میں 92 میں کہ مہنگے سکولوں میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے لیکن لیڈر پیدا نہیں ہو سکتے, لیڈر ٹاٹ والے سکولوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جب تھوڑا سا ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا گاؤں کہاں ہے, ہم کس کی بیٹی ہیں, ہمارا پس منظر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں گرداور کا بیٹا ہوں, میں ایسے سکول میں پڑھا ہوں کہ جس کی چھت نہیں تھی, ایک تالاب تھا, اس کے کنارے جو درخت تھے, ہم ان درختوں میں جو ہے سردیوں میں گرمیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھتے اور سردیوں میں دھوپ پر بیٹھتے. میں بھوپال کا رہنے والا ہوں اور اس میں جو ہے میں نے جو ہے وہ میٹرک کیا, میرے ساتھ ٹاٹو پر بیٹھ کر میں نے میٹرک کیا اور میرے ساتھ وہ لوگ تھے, وہ اسٹوڈنٹ تھے میرے کلاس فیلو کہ میں پائلٹ بن گیا اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, اور وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور اس کے بھائی تھے. 92 جہاں تلنگانگ کالج میں پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی ٹیم آئی جس نے پروگرام ریکارڈ کیا, ابھی بھی ان کی لائبریری میں وہ پروگرام موجود پڑا ہے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے یہ بات کنفرم کروا سکوں. تو بہرحال میں نے سروس کی, 2001 کے آخر میں ریٹائرڈ ہو گیا, سلسلہ چلتا رہا. 2014 میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا, میرے 2 مہرے اتر گئے, پیریڈ کے آپریشن ہوا, پھر میں کچھ سروائیو کر گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے گا ہمیں, ہم تو چلے جائیں گے, لیکن میں نے جو علم حاصل کیا ہے, جو تجربہ حاصل کیا ہے, جو کچھ حاصل کیا ہے میں نے اس زندگی میں, اس کو میں ساتھ لے گیا, کسی کو میں نہ بتا سکا تو اس کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور اس توفیق سے 2018 میں نے ایک اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے سرگزشت دل نواز, اور اس کو جو ہے 500 کاپیاں میں نے اپنی حلال کی پینشن سے جو ہے, میری 2 پینشنیں ہیں اللہ کے فضل سے, آرمی کی بھی ہے, آرمی میں میں صوبیدار تھا, یہاں 19 گریڈ میں جو ہے میں سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائرڈ ہوا. تو میں نے اپنے خرچے پر وہ پرنٹ کروائی اور 500 کتابیں 500 کی 500 میں نے تقسیم کر دی بغیر کسی ایک پیسے کے, اور تقریباً پچھلے سال ابھی اس کا میں دوسرا ایڈیشن میں نے پرنٹ کروایا ہے. اور مسئلہ یہ بنا کہ یہ ادھر اس فورم پر میری ایک بیٹی نمرہ ملک یہاں جو ہے نا, آپ لوگوں کو شاید آپ کے ساتھ بات کر گئی ہے میرے متعلق, اس نے انہیں جو ہے ذیشان کو بتایا ہے کہ نمرہ بیٹی نے جبار مرزا صاحب جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں, بہت بڑے قلمکار ہیں اور بہت بڑے ادیب ہیں, ان سے انہوں نے بات کی کہ آپ نے پروفیسر نواز کی آپ پیتی پڑھی ہے, تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بابا جی کو کہتی ہوں آپ کو کتاب بھجواتے ہیں. تو نمرے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بابا جی ایک کتاب کا نسخہ بھیجے. میرے گھر میں تو ایک کاپی بھی نہیں تھی. تو میں ایک دوست کے گھر گیا, وہاں کتاب پڑھی تھی, وہاں سے میں لے آیا اور اس کتاب کے اوپر وہاں جو ان کا نام لکھا ہوا تھا وہاں میں نے سفید کاغذ لگایا اور مرزا صاحب کو بھیج دی.
مرزا صاحب سے 1 سال میری دوستی چلتی رہی. مرزا صاحب نے میری کتاب کے الفاظ کے بیچ میں سے خوشبو نکال کر میرے کریکٹر کے متعلق اپنا ایک پروفائل بنایا, اور وہ ادھر موجود ہے, آپ لوگ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. انہوں نے جناب مرزا صاحب نے, میری دلی خواہش تھی, مرزا صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے اس بات کا جو ہے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعہ صحیح تھا. تو جبار مرزا صاحب کے جو تعلقات ہیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھے, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے جو مخلص دوست تھے ان میں سے ڈاکٹر جبار مرزا ہے. تو انہوں نے قدیر خان صاحب سے رابطہ کیا. ایک اور کتاب میں نے جو ہے اسی طریقے سے کسی گھر سے لی اور وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو پہنچائی, اور وہ کتاب جب ان کو پہنچی تو انہوں نے میری کتاب کو پڑھا اپنی زندگی میں, اور پڑھ کر تبصرہ لکھا کہ پروفیسر نواز کی سرگزشت دل نواز منی پاکستان ہے. یہ میں آپ کے سامنے یہ ابھی آپ کو کہ منی پاکستان ہے. اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے جبار مرزا صاحب کے توسط سے مجھے فون کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ پروفیسر آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے قلم سے لکھا ہوا تبصرہ, ان کی زندگی کا آخری تبصرہ پروفیسر نواز کی کتاب کو نصیب ہوا ہے. یہ ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ اس کی رونمائی کروں گا, آپ دیکھیں گے. یہ میری کتاب ہے یہ, اور یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا تبصرہ ہے. اندر آپ پڑھ لیں گے سارا. یہ کتابیں ابھی جو ہے یہ 2nd ایڈیشن اس کا آیا ہے, یہ بھی ختم ہو چکی ہیں. میں نے جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر دی ہیں پنجاب کی ہر لائبریری میں, ہر کالج میں. اور اس پہلے ایڈیشن پر یہ دوسری کتاب میں 15-20 خط ہیں. پہلے ایڈیشن پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے مجھے ذاتی خط لکھا. تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر صاحبان نے مجھے ذاتی خط لکھے. یہ اس کتاب میں وہ سارے خطوط موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کتاب میں موجود ہیں. تو اس کتاب میں 1941 سے لے کر میری ماں نے جو باتیں بتائی تھی یاد تھی مجھے, یادداشت اللہ تعالیٰ نے میری بڑی تیز کر دی ہے. تو وہ ساری 1941 سے لے کر 2018 تک میری جتنی اچیومنٹس ہیں, میں نے اپنی غربت کو بھی ذکر کیا ہے, اپنے پروفیشن کا بھی ذکر کیا ہے. کوئی چیز میں نے نہیں چھپائی. اپنے بھائیوں پر بھی تنقید کی ہے, اور جائز طریقے سے اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا میں نے حق مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ میں کتاب لکھنے لگا ہوں, سر آپ سب ایجوکیشن سے بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, لکھنے لگوں اللہ سے میں نے دعا مانگی ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے قلم کو اور میری زبان کو اور میرے خیالات کو یہ بالکل نہ اجازت دے کہ میں کسی کے متعلق غلط بات لکھوں یا میں کچھ جھوٹی بات لکھوں. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالی ہے. اور جبار مرزا, راجہ ظفر الحق صاحب, ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور جسٹس جناب نذیر اختر صاحب, یہ 4 سوانح کے تبصرے اس میں بھی ہیں. کسی سے میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی. پچھلے سال ابھی 4 دسمبر کو جبار مرزا صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں گیا ہوں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے, اور مرزا صاحب کے گھر گیا ہوں. تو 1 سال کے بعد, اس سے پہلے یہ ساری کارروائی ہو چکی ہے. صرف پرانی کتاب کے بیچ میں سے انہوں نے جو الفاظ ہیں, ان کی جو خوشبو ہے یا ان کا جو لب و لہج ہے, اس کو جو ہے انہوں نے دیکھا ہے. اور جو ہے تو یہ میری کتاب ہے, 2nd ایڈیشن ہے. یہ صاحبان آپ دیکھ رہے ہیں. سر یہی کتاب آپ کے کالج میں گئی ہے اور انہوں نے واپس کر دی ہے. یہ آج ابھی آپ اس پر یہ جو ہے میں خالی جگہ چھوڑ کر رہا ہوں. یہ ابھی صرف آپ کا آج میں نام لکھوں گا. یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ آپ کی گھر کی زینت بنے گی. اور میں طارق صاحب بیٹھے ہیں 2013 میں. سر میں اور میری بیٹی عمرے کے لیے گئے, اور طارق صاحب مجھے میرا وہ جو ہوٹل ہے وہاں سے پک کر کے اپنے گھر لے گئے, اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے انہوں نے میری وہ انٹرٹینمنٹ کی کہ میں رب کا شکر ادا کر سکتا ہوں, میں اور کسی انسان کا ادا کروں. ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے صاحبان بیٹھے ہیں یا میرے جتنے استاد ہیں یا جن کے ساتھ میں نے سروس کی ہے یا جہاں جہاں بھی رہے ہوں, میں نے کسی آدمی کی کبھی تعریف نہیں کی, اور نہ میں آئندہ کروں گا. میں تعریف اس ذات کی کرتا ہوں جو انہیں صلاحیتیں دیتا ہے, جو انہیں توفیق دیتا ہے کرنے کی, اس کا میں بالکل جو ہے نا میں شکر گزار. تو
تو یہ اس میں میری فیملی کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز میں نے نہیں چھپائی، اور اس صداقت کی وجہ سے یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آصف سید کوسا صاحب جب انفیئر تھے، یہ ان کا خط ہے، سب سے آئی انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈیئر ملک صاحب، نیچے یو آر سنسیئرلی، تمام انگریزی پڑھنے والے سارے بیٹھے ہیں کہ میں تو ایک معمولی آدمی تھا، چیف جسٹس آف پاکستان، اس سے زیادہ کسی کے پاس طاقت جو ان سٹنگ ہو کسی کے پاس ہے؟ انہوں نے میری کتاب کو دیکھ کر، اس کے الفاظ کو دیکھ کر تو مجھے یہ لیٹر بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے وائس چانسلر جو ہے پنجاب یونیورسٹی، جی سی کالج اور افتخار عارف صاحب، یہ سارے خطوط ان کی کاپیاں بیچ میں ہیں۔ یہ تو ہو گئی وہ کتاب جس میں میری پوری داستان ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ یہ کتاب میں نے اپنے گاؤں کے ذمہ دار خاندان 187 لوگ ہیں جنہوں نے جو ذمہ دار ہیں محکمہ مال میں جن کا ریکارڈ موجود ہے، چاہے 1 کنال کی زمین ہے یا 10 کنال ہے، لیکن ہیں کاشتکار، ان کا میں نے تعارف کرایا ہے اور اپنے علاقے کی روایات، اور اس پر بھی جو ہے تبصرے جو ہے نا جناب، یہ فتح محمد ملک صاحب جو ہے اس وقت ہماری عوام قوم میں نے اگلے دن جب مرزا صاحب سے بات کی تھی تو میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہماری عوام جو قوم ہے اس کے سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے اعزاز رکھنے والے جو ہے فتح محمد، تو انہوں نے کہا کہ نواز آپ غلط کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اندر اگر کوئی ادیب ہے، کوئی صاحب علم ہے ادب کے حوالے سے تو وہ ڈاکٹر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، جو کہ ہمارے کئی گاؤں کے ہیں سر، اور ان کا بیٹا جو ہے اس وقت نادرا کا چیئرمین ہے، طارق ملک۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ تلنگانہ دھرتی، اور یہ فتح محمد ملک صاحب نے میرے متعلق لکھا ہے، میں اپنے منہ سے کہ پروفیسر نواز تلنگانہ کا سنگ میل ہے، تلنگانہ کا سنگ میل ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں عرض کرتا چلوں کہ پہلا ایڈیشن میں نے مفت دے دی ہے، ابھی بھی میرے گھر کو جائے میں حاضر ہوں، لیکن جسٹس نذیر صاحب نے اور جبار مرزا صاحب نے ایک بنایا ہے ٹرسٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کی قیمت انہوں نے رکھی ہے 1000 روپیہ، کوئی خوشی سے دے دیتا ہے تو وہ اس ٹرسٹ میں چلی جائے گی، اور وہ پیسہ جو ہے میرے والدین کے احصال ثواب کے لیے، اور جو پیسہ دینے والا ہے اس کے احصال ثواب کے لیے وہ پیسہ جائے گا، جو تقریباً 1 لاکھ روپے مجھے آ گیا تھا۔ اس کتاب کی جو آدھے سے زیادہ جو پرنٹنگ کا خرچ ہے یہ اس پر چلا گیا ہے، اور میں اپنی ذات پر جو ہے میرے اس اکاؤنٹ میں جو پیسہ آئے گا میں اپنی ذات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس طرح کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام کروا دی ہے۔ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، کالج میں پر کتابیں پڑھی ہیں، کوئی صاحب ثروت، کوئی دوست، کوئی اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے انہیں آگے چلانا چاہتا ہے، میں حاضر، مفت لینا چاہتا ہے میں حاضر، میرے گھر آئے میں، اور بہرحال میں نے پاکستان کی تمام بڑی لائبریریز کو، تمام بڑے بڑے جو فورم ہیں ان پر کتاب بھیج دی ہے، تمام یونیورسٹیز میں جو ہے لائبریری میں کتاب موجود ہے۔ تو اس کتاب کو آپ پڑھیں، پڑھ کر اپنا فیڈ بیک دیں۔ بہرحال میں نے کسی یہ لالچ کے تحت یا کسی منفعت کے تحت یا یہ کام میں نے اللہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ اور سر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس سے میرے وہ بڑائی یا مبالغہ یا یہ بڑا بنا سکتا معذرت کے ساتھ، سر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، یہ کتاب جو ہے اس کا مسودہ لکھنے میں طارق صاحب آپ بھی جو ہے سعودی عرب میں جو ہے نا جھنڈے گاڑ کر آئے ہیں ماشاءاللہ، سارے صاحب علم بیٹھے، یہ کتاب لکھنے میں میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں یہ کتنا ٹائم اندازہ مسودہ لکھنے میں آپ کے خیال سے ذرا سوچیں اپنے دل میں، سر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتاب لکھنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ سال سے۔ اور سر اگر میں حقیقت آپ میری زبان پر آپ اعتبار کریں گے، میری زبان پر آپ اعتبار کریں گے سر، یہ 2 مہینے سے کام 2 مہینے میں مسودہ لکھا گیا ہے، اور میں نے صرف لکھا ہے اس
दोबारा कोई दफा बाकी जो टाइपिंग हुई है तो उसका जो तस्वीर वो कि और मेरी बेटी ने इसे एक दफ़ा पढ़ा है इसका जो उसके बाद किसी ने से नहीं पढ़ा। ये ऊपर से जो है हुक्म हुआ है और मैंने कर दिया है, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया है। ये जो है ये अल्लाह का करम है और मेरे ख़ानदान को अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया। अब ये किताब जो है जब तक रहेगी तो मुझे मेरे वालिदैन को तो सवाब मिलता रहेगा, मेरे ख़ानदान को सवाब मिलता रहेगा। तो ये अल्लाह ताला ने मेरे से काम करवाया है। तो ये और मैं ज़्यादा इतना टाइम मैं सिर्फ तारिक साहब का नाम लिख कर तारिक साहब, मैं आपकी खिदमत में ये जो है आप बिस्मिल्लाह में ये आज के आखिरी जो बुक रिव्यूअर हैं उनको मैं दावत देता हूँ, इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं मोहम्मद गयूर, उनको दावत देता हूँ, लीड्स ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट हैं कि वो आए अपना बुक रिव्यू पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने जो जिस किताब का रिव्यू पेश करना है उसका नाम है मन चले का सौदा। इसका रिव्यू पेश करने से पहले मैं इस मुसन्निफ का तारुफ जानना ज़रूरी है कि इस मुसन्निफ के किताब के मुसन्निफ का नाम है इशफाक अहमद। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जैसे कि सफ़र दर सफ़र, नंगे पाँव, हैरत कदा, जाविया और बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। बट अगेन इनकी सारी किताबें एक तरफ और जो एक कंसेप्ट है मन चले का सौदा ये एक तरफ। बेसिकली मन चले का सौदा वाला ड्रामा ये पीटीवी पे नशर हुआ था 1991 में। तो इस किताब की जो रूह है वो किताब का कंसेप्ट है। मन चले का सौदा इज़ अमलगमेशन इज़ अ ब्लाइंड ऑफ तसव्वुफ, सूफीज़म और साइंस। ये इंतजाज है सूफीज़म का, तसव्वुफ का और साइंस का। तो इशफाक अहमद कहते हैं कि अगर आपने सूफीज़म और तसव्वुफ में नेक्स्ट लेवल जाना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो वो आप साइंस के थ्रू आगे जा सकते हैं। इज़ इट एन अमेजिंग? आई थिंक अगर आपने अल्लाह की कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के करीब जाना है, तो वो साइंस के ज़रिए आप जा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जो मॉडर्न फिजिक्स के जो स्टॉलवर्स हैं इनको किस नाम से बुलाता है, मसलन बाबा रदरफोर्ड, साई मैक्स प्लैंक, साई एल्बर्ट आइंस्टाइन। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ डिग्री एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। वो यही कहता है कि सूफी और एक साइंसदान का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता ये है कि आजकल की दुनिया में सूफीज़म और तसव्वुफ ये साइंस में ढलते जा रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की रियलिटी जानना चाहते हैं, इस कायनात की रियलिटी जानना चाहते हैं, तो वो साइंस के ज़रिए जान सकते हैं। साइंस भी क्या, क्वांटम फिजिक्स के ज़रिए जान सकते हैं। तो इशफाक अहमद फरमाते हैं कि इशफाक अहमद बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के ज़रिए जो हमें इसकी हकीकत बताई गई है, हकीकत के बारे में बताया गया है, रियलिटी के बारे में बताया गया है, उसे ना तो छुआ जा सकता है और ना महसूस किया जा सकता है। और फर्दर उन्होंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स में साइंसदान है वो मौजूद और लामौजूद को समझता है, बीइंग और नॉट बीइंग को समझता है। सिमिलरली सूफीज़म का भी ये फेवरेट टॉपिक है, बीइंग और नॉट बीइंग, मौजूद और लामौजूद की समझ। तो इस कंसेप्ट के बेस पर यह पूरी कहानी बनाई गई है। और ये मॉडर्न के ज़माने में आपने अल्लाह की कुर्बत अगर हासिल करनी है तो वो साइंस के रूट से जाना होगा। मसलन कि अगर आपने अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, अल्लाह के नज़दीक जाना है, तो वो साइंस के ज़रिए आप जा सकते हैं, साइंस के रूट से आप जा सकते हैं। बट अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ये एक किताब का कंसेप्ट था। अब हम इसकी किताब की स्टोरी की तरफ जाएंगे। नाउ लेट लुक अ स्टोरी। स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी बहुत इंटरेस्ट है। तो एक ड्रामे का जो मेजर कैरेक्टर है वो इरशाद हैं। इरशाद साहब इज़ वेरी रिच बिजनेसमैन, गुड हाउस, बैंक बैलेंस, अच्छी चीज़ें तो अच्छा गाड़ी और तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता।
اور زیادہ تر ان کی ماں ان سے سوال کرتی رہتی ہے کہ بیٹا ارشاد، اللہ کی دی ہوئی تمہارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، لیکن تم بے چین کیوں رہتے ہو؟ وہ ماں سے کہتا ہے ہاؤ کین آئی گیٹ پیس ان مائی لائف، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیس ہے، یہ جو وزڈم ہے، یہ جو دنائی ہے، یہ کسی اسے عام آدمی سے نہیں ملتی بلکہ 4 عام آدمیوں سے ملتی ہے۔ پیر فقیر سے نہیں ملتی بلکہ 4 عام آدمیوں سے ملتی ہے۔ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ ایک موچی کاپلر، اور ایک چروا شیفرڈ، اور ایک پوسٹ مین ڈاکیا، اور ایک سویپر ہاک روپ۔ یہ 4 آدمی ہیں، ان سے یہ گائے مگائے ملتا ہے، اس سے ان کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو ان آدمیوں سے جو کچھ اس کو ملتا ہے تو اس کے ذریعے وہ تصوف، سائنس اور نیکسٹ لیول پہنچتا ہے۔ تو کتاب اور ڈرامے کی جو لائف ہے وہ ڈائلاگ ہیں، اور یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ارشاد اور ان 4 آدمیوں کے درمیان ہے۔ اور ان میں سے میں ایک ڈائلاگ آپ کو سناؤں گا۔ وہ ڈائلاگ یہ ہے کہ ارشاد جو موچی ہے کاپلر، یہ ایک جیل میں لاک اپ میں بند ہوتا ہے، کسی وجہ سے پولیس نے اس کو بند کیا ہوتا ہے، اور ارشاد جو ہے اس کی ضمانت کے لیے جاتا ہے، اس کو رہا کرانے کے لیے جاتا ہے جیل میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور، ارشاد بیان کرتا ہے، ارشاد کہتا ہے اس کو موچی کو کہ حضور میں کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے آپ میری مدد نہیں کر سکتے، سرچ لائٹ سے لے کر آپ میری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ آپ یہ مخلوق خدا کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ سرچ لائٹ لے کر آپ مخلوق خدا کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ ارشاد کہتا ہے سرچ لائٹ، اور وہ کہتا ہے موچی کہتا ہے جی سرچ لائٹ، یہ جو سرچ لائٹ ہے یہ سائنس کو جانے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی، اور یہ جو فزک ہے یہ فزک کو جانے بغیر میٹا فزک ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو جو انسان اللہ کا قربت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اسے نہ منزل، نہ مقام، نہ ہستی، نہ ریستی، نہ کافر، نہ مسلمان، نہ کفر، نہ اسلام، یہ کوئی بھی چیز اس سے معنی نہیں رکھتی، بلکہ جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس اللہ ہی ہر طرف نظر آتا ہے، اور کوئی چیز اس کی چیز معنی نہیں رکھتی۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ تمام آدمی یہ جو بک ہے من چلے کا سودا، یہ اشفاق احمد نے لکھی ہے، یہ آپ سارے اس کو پڑھیں، اس کے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھینکس۔ بہت زبردستی، یہی ایک وے آف موٹیویشن ہے جو یہاں پر نوجوان بچے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ صرف آپ کے بڑوں نے ہی نہیں آپ کو بک ریویو دینا، بلکہ آپ نے بھی اپنے خربوزے کو دیکھ کر جلدی رنگ پکڑتا ہے، تو آپ لوگوں نے ہر جو ہے سیشن پہ کوشش کرنی ہے کہ ایک بچہ آئے سامنے وہ بک ریویو پیش کرے۔ تو ہمارے درمیان کیونکہ شاعر بھی تشریف فرمائے سدیم عارف صاحب، تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی نظر اپنے کلام میں سے 2-4 اشعار کریں۔ ویلکم۔ بہت شکریہ، میں انتہائی ممنون ہوں ذیشان حیدر بھائی کا اور سنو کتاب فورم کی باقی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور آپ تمام دوستوں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ کتاب کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی گئیں، جناب ندیم صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، باقی دوستوں نے بہت اچھی، طارق صاحب نے بہت اچھی باتیں کی۔ تو سچ بتاؤں تو میں حالانکہ مطلب عالمی مشاعرے بھی اٹینڈ کر چکا ہوں، دبئی کے مشاعرے، شارجہ، عجمان، اور وہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ وہاں پاکستان سے، انڈیا سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، فلم انڈسٹری سے، تو ان کے ساتھ بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ تو یقین کریں اتنے مطلب بڑے فنکشن اٹینڈ کرنے کے باوجود مجھے جو یہاں خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں تمام دوست جو ہیں کتاب سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں یہاں، تو اس حوالے سے میں جناب آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ ٹائم کافی ہو گیا، تو حاضری کے لیے 2-3 اشعار آپ تمام دوستوں کی خدمت میں کہ شہر سے دور کسی
دشت کو جاتا ہوا میں، شہر سے دور کسی دشت کو جاتا ہوا میں، گھر بھی لوٹوں گا کبھی خاک اڑاتا ہوا میں۔ بہت شکریہ۔ شہر سے دور کسی دشت کو جاتا ہوا میں، گھر بھی لوٹوں گا کبھی خاک اڑاتا ہوا میں، آخر کار اسی دھوپ میں ڈھل جاؤں گا، ہر مسافر کے لیے پیڑ لگاتا ہوا میں۔ آخر کار، بہت شکریہ، آخر کار اسی دھوپ میں ڈھل جاؤں گا، ہر مسافر کے لیے پیڑ لگاتا ہوا میں۔ زندگی مجھ سے سدا آنکھ چراتی ہوئی تو، زندگی مجھ سے سدا آنکھ چراتی ہوئی تو، زندگی تجھ سے سدا آنکھ ملاتا ہوا میں۔ زندگی مجھ سے سدا آنکھ چراتی ہوئی تو، زندگی تجھ سے سدا آنکھ ملاتا ہوا میں۔ اور پھر سے آواز کسی تک نہیں پہنچی میری، پھر سے آواز کسی تک نہیں پہنچی میری، پھر سے تھک ہار گیا شور مچاتا ہوا میں۔ پھر سے آواز کسی تک نہیں پہنچی میری، پھر سے تھک ہار گیا شور مچاتا ہوا میں۔ اور ایک دو تین اشعار اور کہ مجھے بھی اپنے خریدار تک پہنچنا تھا، مجھے بھی اپنے خریدار تک پہنچنا تھا، کنویں سے مصر کے بازار تک پہنچنا تھا، مجھے بھی اپنے خریدار تک پہنچنا تھا، کنویں سے مصر کے بازار تک پہنچنا تھا، اور خدا نے بھیج دی مکڑی میری حفاظت کو، خدا نے بھیج دی مکڑی میری حفاظت کو، کہ دشمنوں نے درے غار تک پہنچنا تھا، خدا نے بھیج دی مکڑی میری حفاظت کو، کہ دشمنوں نے درے غار تک پہنچنا تھا۔ ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ پھول چنتے ہوئے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ پھول چنتے ہوئے ہمارا ہاتھ بھی تلوار تک پہنچنا تھا، ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ پھول چنتے ہوئے ہمارا ہاتھ بھی تلوار تک پہنچنا تھا، پڑا ہوا تھا بظاہر وہ میرے قدموں میں۔ یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے، میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پڑا ہوا تھا بظاہر وہ میرے قدموں میں، مگر اسے میری دستار تک پہنچنا تھا۔ اور تمام شہر میں تشہیر ہو گئی ہے صدیم، تمام شہر میں تشہیر ہو گئی ہے صدیم، خبر کو صرف میرے یار تک پہنچنا تھا۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، آپ نے تو محفل میں سحری طاری کر دیا، خبر کو صرف میرے یار تک پہنچنا تھا۔ آج کی تقریب کے اختتامی کلمات کہنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نمرہ ملک صاحبہ کو، وہ آئیں اور آج کی تقریب کے اختتامی کلمات کہیں۔ یہ ابھی بتا رہے تھے فتح محمد ملک صاحب کے بارے میں کہ ان کے الفاظ آپ سنا رہے تھے، تو اس وقت میرا جی چاہا کہ میں ان سے کہوں کہ آپ صرف تلنگانہ کا سرمایہ نہیں ہیں بلکہ پاکستان کا سرمایہ ہیں، پوری جو قوم ہے، خاص طور پر نوجوان نسل ہے، ان سب کا آپ سرمایہ بھی ہیں اور مشعل راہ بھی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ ان کا کوئی شاگرد نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں ان کی کوئی بیٹی نہ ہو۔ تو مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے بھی یہ بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، اور ان کی محبت کا جو اعلیٰ مظاہرہ ہے وہ آپ نے ابھی دیکھ بھی لیا ہے۔ اس کے علاوہ سی او لیڈز کالج جناب طارق جمیل صاحب کی بھی ممنون ہوں، صدیم عارف صاحب کی بالخصوص آپ کی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ اس کے بعد عاصم رشید صاحب ہیں، راجہ ندیم اختر صاحب، غلام عباس چھابری صاحب، بابا فضل چندرال، پروفیسر شفیق صاحب، ماشاءاللہ بہت عرصے سے تعلیم کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ بہت سارے میرے خیال میں تلنگانگ میں سائنس سبجیکٹس میں شاید ہی کوئی اسٹوڈنٹ ہو جو ان کے پاس نہ آیا ہو، بڑے قابل ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے بعد پرنسپل ملک اشفاق صاحب لیڈز کالج کے، اور طارق محمود صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے احباب جن کے نام شاید مجھے نہیں معلوم۔ میرے یہاں پہ بہبود مریضاں سے منسلک احباب بیٹھے ہیں،
ان سب کی بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، ہمارا مان بڑھایا. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ہائی لیول کے کالج میں آج یہ سنو کتاب فورم سنا جا رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر یہ تقریب نیکسٹ ٹائم، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی نیکسٹ ٹائم کسی بہت ہی اچھی جگہ پہ، اور ان سے زیادہ آپ سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہوں گے. میری خواہش ہے کہ یہ کارواں کبھی ٹوٹے نہ. ابھی تو میرے خیال میں دل کا حسین کوفے میں ہے، ابھی زخموں کو گن نہیں سکتے، ابھی دل کا حسین کوفے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب مدینہ میں بھی آئیں گے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تلگنگ کے لوگوں کو یہ شعور حاصل ہو جائے گا کہ کتاب ہی اصل ساتھی ہے. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ موبائل، انٹرنیٹ بے شک آپ کی سائنسی ضروریات ہیں، لیکن کتاب بہترین ساتھی ہے. کتاب آپ کو ان لوگوں سے ملواتی ہے جو لوگ آپ کھو چکے ہیں، جو رشتے آپ کھو چکے ہیں، جو لفظ آپ کھو چکے ہیں، جو جذبے آپ کھو چکے ہیں، اور جو احساسات آپ کھو چکے ہیں، وہ آپ کو انٹرنیٹ نہیں دیتا، کتاب دیتی ہے. یہاں پہ بڑے پیارے انداز میں اسٹوڈنٹ نے ریویو پیش کیا، مجھے خوشی ہوئی. بچے میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گی کہ ہماری قومی زبان اردو ہے. جب بھی کسی کتاب کا ریویو پیش کریں اور وہ اردو میں ہو تو اس کا ریویو بھی اردو میں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی قومی زبان کے الفاظ استعمال کریں. ایک بات اور کہوں گی کہ یہاں پہ میرے جتنے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی کہیں، خواتین کو بھی یہاں پہ لائیں. ان کا بھی کتاب پہ اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے. ان کو بھی یہاں لائیں، ان کا بھی فرض ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ کتاب کے اس کارواں میں شرکت کریں، کتاب کے حوالے سے اپنی معلومات بڑھائیں. ان کو بھی کتاب پڑھنے کا اتنا ہی حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جلد انشاءاللہ آپ کو ایک اور گڈ نیوز بھی سناتی چلوں کہ جلد جناح لائبریری کے حوالے سے، جو کافی ٹائم سے لائبریری بند تھی میرے خیال میں، تو وہ بھی کھل گئی ہے، اوپن ہو گئی ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں جا کے بھی کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے. خاص طور پر وہ بکس جو آپ کے تعلیمی حوالے سے معاون ثابت ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں. صرف من چلے کا سودا ہی نہیں، وہاں زاویہ بھی موجود ہے. اشفاق احمد کی اور بھی بہت ساری بکس موجود ہیں، تو اس پہ بھی. اور میری خواہش ہے، بلکہ درخواست ہے، کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ اردو کی ترویج کے حوالے سے بات کی جائے، زیادہ سے زیادہ اردو کے الفاظ استعمال کیے جائیں. الحمدللہ آپ کے سامنے ڈائس پہ کھڑی یہ شخصیت 6 زبانوں میں لکھتی ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں تلگنگ کے گاؤں کی پینڈو لڑکی ہوں، اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں. اپنی زبانوں کو رائج کریں، اپنی زبان کو. میری یقین جانیں، میری پنجابی بھی بہت لنگڑی ہے، ہم پنجابی میں بھی اردو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کہنے میں کبھی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی کہ میں پینڈو ہوں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو عزت خود نہیں دیں گے تو دوسرا نہیں دے گا. عربی کا ایک شعر ہے کہ وَنَفْسِكَ اِكْرَمَهَا إِنَّكَ فَأَنْتَ فَلَيْكَ فَلَنْ تُلْقِيَ مِنَ النَّاسِ مُكَرِّمًا، کہ اگر اپنی ذات کی خود حفاظت کرو. اگر تم اپنی نظروں میں حقیر ہو گئے، نظروں میں گر گئے، تو دوسروں کی نظروں میں خود بخود گر جاؤ گے. اپنی زبان کو اگر ہم عزت نہیں دیں گے تو دوسرا نہیں دے گا. ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم پوسٹ مین بولتے ہیں ڈاکیے کی جگہ. کیوں بھائی؟ پاکستان میں ڈاکیے نہیں ہوتے، صرف انگلش ہی ڈاکیے ہیں. اب تو ڈاکیے کا نظام نہیں رہا. تو سب سے پہلے تو پاکستان میں ہی ہوا نا، یہ انگریزی دور میں ہوا نا جی. سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم انگلش کے بجائے عربی کا لفظ استعمال کریں. اپنی زبان کو عزت دیں. اپنی قوم کو عزت تب ملے گی جب ہم اپنی زبان کو عزت دیں گے. اپنے تشخص کو عزت تب ملے گی جب ہم اپنی ثقافت کو عزت دیں گے. اپنی عزت تب ملے گی جب لوگوں میں ہم اپنی عزت کو خود برقرار رکھیں گے. اگر ہم نہیں رکھیں گے تو دوسرا نہیں دے گا. آپ سب احباب کا یہاں آنے کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے وقت نکالا، آئندہ بھی نکالتے رہیں. اور خاص طور پر جو مہمانان گرامی یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سر میں ممنون ہوں. آپ لوگوں نے وقت نکالا. معذرت خواہ ہوں کہ میں دیر سے پہنچی، آپ کے قیمتی لفظ سن نہیں سکی. تو یہاں سامنے جو بیٹھے ہیں، بالخصوص صدیم عارف صاحب بیٹھے ہیں، سر بیٹھے ہیں، شفیق صاحب
پروفیسر صاحب ساتھ محترم بیٹھے ہیں، آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اس محفل کو 4 چاند لگائے، اور ریکویسٹ ہے کہ آئندہ بھی ایسی محفلوں میں تشریف لاتے رہیں. آپ کا آنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان. لیڈز کالج کے